ساتھ کینیڈا سے موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ ممتاز مذہبی اسکالر اور ادارہ منہاج القرآن کے بانی سربراہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب۔ علامہ صاحب، ٹیررزم کا جو ایشو ہے، اب یہ ہمارے دینی طبقات اور جہادی عناصر یہاں پہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو وہ ٹیررزم کہتے ہیں وہ ہمارا ایک دینی فریضہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی آڑ میں امریکہ چاہتا ہے کہ ہمیں مسلمان نہ رہنے دیں اور ہمیں جو ہے اپنے اسلام سے روگردانی پہ وہ مجبور کرنا چاہتا ہے۔ یہ بتائیے کہ اپنے دین کے تعلیمات پہ عمل پیرا ہو کے کیا ہم امریکہ کو اور ویسٹرن ورلڈ کو مطمئن رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کو جہاد ہمارا ایک دینی فریضہ ہے اور اس کو وہ ٹیررزم کہتے ہیں۔ گزارش ہے صافی صاحب، پہلی بات تو یہ کہ یا تو پاکستان یہ اعلان کر دے کہ میں بین الاقوامی برادری سے نکلتا ہوں، اور یو این او کی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس میں سے نہیں ہوں، تو میرے اوپر اس کے لاز بائنڈنگ نہیں ہے، جو کہ کوئی ملک نہیں کر سکتا۔ لہذا آن ون ہینڈ وہ جو بائنڈنگ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے رولز ریگولیشن، اس کے تحت تو دہشت گردی کو اپنے ملک سے خاتمہ کرنا ہوگا، ون ایسپیکٹ ہے۔ اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ بعض مذہبی عناصر اسے جہاد اور دینی فریضہ سمجھتے ہیں، بدقسمتی ہے کہ یہ نام نہاد جہاد کا علم اٹھانے والے صاحبان علم نہیں ہیں، یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام اور دین اور مذہب تصور کو نہ سمجھا ہے، اس کو غلط امیج دیا ہے، پوری دنیا میں بدنام کر دیا ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ ان کی اتھارٹی نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق۔ جس انداز کے ساتھ قتل و غارت گری ان کی طرف سے جاری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان۔ میں دوران جنگ، میدان جنگ میں ایک عورت کافروں کی، مشرکوں کی قتل ہو گئی، اس کے اوپر حضور علیہ السلام نے آرڈر جاری کیا، میدان جنگ میں ڈیورنگ وار بھی عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کر سکتے، حرام ڈکلیئر کر دیا۔ اسی طرح دوران جنگ بیٹل فیلڈ میں کچھ بچے مارے گئے، حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی، آپ نے فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بچوں کے قتل تک پہنچ گئے ہیں؟ تو بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بچے مسلمانوں کے نہیں، کافروں اور مشرکوں کے تھے جو دوران جنگ مارے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے بہتر صحابی بھی نکال کے بتاؤ کیا وہ کافروں کی اولاد نہیں تھے؟ مطلب ہے کافروں کی اولاد کو بھی میدان جنگ کے دوران مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص کسی نان مسلم سٹیزن کو قتل کر دے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سکے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ یہاں تک فرمایا اگر کسی غیر مسلم پر کوئی ظلم کرے، اسے تکلیف دے، اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ ڈالے، اس کی کوئی چیز چھین لے، قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کا وکیل بنوں گا۔ حضور السلام نے فرمایا نان مسلم کے دوران جنگ ان کے گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے، ان کا کھانا نہیں کھا سکتے، ان کی چیز چھین نہیں سکتے، درخت نہیں کاٹ سکتے، ان کو جنگ کرتے ہوئے بھی آپ راہبوں کو، پادریوں کو نہیں مار سکتے، بوڑھوں کو، ضعیفوں کو، کمزوروں کو، عورتوں کو، بچوں کو۔ یہ اسلام کا ایکسٹینڈڈ کانسیپٹ ہے۔ آج جہاد کا دیکھیے نام لینے والے اگر وہ منسوب کرتے ہیں اپنے عمل کو اسلام کی طرف تو پیغمبر اسلام کے دیے ہوئے قاعدے پر سوچنا چاہیے یہ کہاں کا جہاد ہے، یہ فساد سے لڑ ہے علامہ صاحب۔ ایک شخص کا جی علامہ صاحب، وقت کی کمی ہے، آپ کا وقت بھی قیمتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ٹھیک ہے کہ بے گناہوں کا مارنا وہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، ہماری دین میں اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے جواب میں وہ امریکی مظالم کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس نے بھی بمباریوں کے ذریعے مظلوموں کو قتل کیا، وہ اسرائیل کی سرپرستی کر رہے، اس نے عراق میں یہ کچھ کیا۔ تو ایک وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مقابلے کے لیے ان بم دھماکوں اور خودکش دھماکوں کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اسی طریقے سے ہم نے سوویت یونین کو پچاڑ دیا اور اب یہی طریقہ ہے امریکہ سے مقابلے کا۔ تو یہ بتائیے، آپ نے خود بھی فرمایا کہ تھوڑے بہت آثار وہ بھی ملتے ہیں کلیش آف سیولائزیشن کے، تو پھر امریکہ کا یا مغرب کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ کیا بیٹھ کے وہ کہتے ہیں تماشا دیکھتے رہے ہم؟ نہیں، آپ کا سوال بہت اچھا ہے،
میں عرض کرتا ہوں ان کی بات کو ایڈجسٹ کرتا ہوں. ان کا یہ مغالطہ ذہن سے نکل جانا چاہیے کہ ہم نے جنگ لڑ کے رشیا کو نکال دیا. جنگ لڑنے والے جسم یہاں کے افغانیوں کے تھے، مسلمانوں کے تھے، مگر پیسہ سارا امریکہ کا تھا، سعودی عرب کا تھا، اسلحہ ان کا تھا، فیسلٹی ان کی تھی، وسائل ان کے تھے. وہ ایک اسلام کے نام پر ایک بین الاقوامی جنگ لڑی جا رہی تھی، سول سپریم پاور آف دی ورلڈ، اس کو قائم کرنے کے لیے، کولڈ ورلڈ وار کو ختم کرنے کے لیے، پولیرٹی دنیا سے ختم کرنے کے لیے. یہ ایک الزام ہے کہ ہم نے ختم کیا ایک جوائنٹ وینچر کی اگینسٹ رشیا. اس کی بیک پر ساری سامراجی طاقتیں تھیں. نمبر 1. نمبر 2، اب یہ تصور کہ ان حالات میں ہم کیا کریں. سوال یہ ہے اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ یہ فیصلہ کریں کہ رہنمائی ان حالات میں بھی حضور علیہ السلام کی سیرت سے لیں گے یا خود فیصلہ کریں گے. اگر سیرت نبوی سے فیصلہ لینا ہے، اگر وہ مسلمان ہیں تو حدیبیہ کو اپنے سامنے رکھ لیں. 1500 صحابہ لے کر حضور علیہ السلام گئے ہیں، انہوں نے اپنی غالب طاقت کی وجہ سے انٹری بین کر دی ہے. صحابہ کرام مضطرب ہو گئے، بے چین ہو گئے. حضور علیہ السلام نے احرام کھلوا دیے، قربانیاں دی، انٹری نہیں کی، اور 10 ایئرز کا پیکٹ یعنی ٹریٹی آف پیس سائن کر دیا. صحابہ کرام بوجھل دل کے ساتھ واپس آئے، مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ راستہ کھول دے گا. ان حالات میں اگر چھوٹے سے گروہ 2 بم گرائیں گے تو صافی صاحب ان کے مقابلے میں 20,000 آدمی مار دیں گے. پہلے افغانستان سے جو کوئی 9/11 اللہ جان کس نے کیا کس نے نہیں کیا، مگر کلیم کرنے کے بعد پوری امت پر ایک عذاب واقع ہو گیا. صدام حسین نے غلطی کی، پورے عالم عرب کو تباہی میں جا کے دھکیل دیا. افغانستان کے کچھ لوگوں نے غلطی کی، پوری امت مسلمہ پہ ایک عذاب وارد کر دیا. چند گروہ کیا اس قابل ہیں کہ وہ اتنی بڑی طاقتوں کو للکار کریں؟ وہ جب قدم اٹھاتے ہیں تو پوری امت عذاب میں چلی جاتی ہے. راستہ ہموار کرتے ہیں ان کی آمد کا، ان کے لیے یہ پورا جواز فراہم کرتے ہیں کہ اٹیک کریں، داخل ہو جائیں، قبضہ کر لیں. یہ امت کو بچا نہیں رہے ہیں، یہ اسلام کی حفاظت نہیں کر رہے، بلکہ یہ اسلام پر حملہ آور ہونے والوں کے پارٹنر ہیں، یہ ان کے شریک کار ہیں، ان کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں. یا آپ کہیے کہ نادان دوست ہیں، کوئی شعور نہیں ہے. ان حالات میں طریقہ یہ ہے، آخری بات جو آپ پوچھیں گے کہ کیا کریں، ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہ بیٹھیں. ان حالات میں اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کریں، ڈیموکریسی کو مضبوط کریں، اپنے اندر سے کرپشن کا خاتمہ کریں، اپنے اندر اکنامک انٹیگریٹی سولیڈیرٹی لائیں، تعلیم میں آگے بڑھیں، سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں، قوم ایک وحدت کے ساتھ آگے بڑھے. اپنے اندر ان خوبیوں کو ڈیولپ کریں جنہوں نے ان ملکوں کو طاقتور کیا ہے، اور امت مسلمہ میں پھر ایک انٹر ریلیشننگ کو کریٹ کریں، اس اجتماعی قیادت کی طرف بڑھیں جس کے پاس حکمت بھی ہو، جرأت بھی ہو، غیرت بھی ہو. اور یہ لوگ ان حکمرانوں کے ساتھ مذاکرات کریں، اور حکمرانوں کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ جھک جائیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے، اپنی غیرت بیچ دیں گے، اپنے مالی مفادات اور اقتدار کو بچانے کے لیے ملک کی ساری عزت کو سودے پہ لگا دیں گے، تو ایٹ لیسٹ ادھر سے بھی ریئیکشن ہوگا، ادھر سے بھی ریئیکشن ہوگا. حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ باور کرائیں امریکنز کو اور ان لوگوں کو کہ آپ کی مداخلت جتنی بڑھے گی، وار آف ٹیرر کو نقصان ہوگا، بہت القاعدہ طالبان کو نقصان ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب. ناظرین، 2007 میں انتخابی سیاست سے کنارہ کشی کے بعد علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پہلی مرتبہ کرنٹ افیئر کے کسی ٹاک شو میں ہمارے ساتھ اپیئر ہوئے. انہوں نے مہربانی کی، ہم آپ کے بہت